کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی ڈراماز کی کہانیاں صرف فکشن ہوتی ہیں، لیکن جب پتہ چلے کہ اس کہانی کے پیچھے کسی حقیقی انسان کی زندگی، کسی حقیقی جرم یا کسی حقیقی واقعے کی جھلک موجود ہے تو وہی ڈرامہ اچانک کہیں زیادہ ایموشنل لگنے لگتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹاپ 8 پاکستانی ڈراماز بیسڈ آن ٹرو سٹوریز۔ آج کی لسٹ میں کچھ ایسی سٹوریز ہیں جو بالکل حقیقی زندگی سے نکلی ہیں، کچھ ریئل انسیڈنٹ سے انسپائرڈ ہیں اور کچھ میں حقیقت کو فکشن کے ساتھ مکس کیا گیا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 8، باغی۔ باغی ایک ایسی سٹوری جس نے پاکستان میں سوشل میڈیا فیم اور عورت کی آزادی پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع کی۔ باغی قندیل بلوچ کی زندگی اور پبلک پرسن سے انسپائرڈ بایولوجیکل ڈرامہ تھا۔ صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا اور ان کی اس ٹرانسفارمیشن نے آڈینس کو خاص طور پر حیران کیا۔ کہانی ایک ایسی لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو عام زندگی سے نکل کر فیم حاصل کرنے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن فیم کے ساتھ صرف شہرت نہیں آتی، کرٹیسزم، ایکسپلوٹیشن، فیملی پریشر، سوسائٹی کی ججمنٹ بھی ساتھ آتی ہے۔ صبا قمر نے اس کردار میں ایک ایسی عورت دکھائی جو اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کی زندگی ایک انتہائی ٹریجک انجام تک پہنچتی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈرامہ کو قندیل بلوچ کی ایگزیکٹ بایوگرافی نہیں بلکہ ان کی زندگی سے انسپائرڈ ڈراماٹائزیشن سمجھنا زیادہ درست ہے، اور شاید یہی باغی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے کنٹروورشل پرسنالٹی کے پیچھے موجود انسان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نمبر 7، خانی۔ یہ ڈرامہ جیا انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا، ایک ایسا ڈرامہ جس نے ایک حقیقی مرڈر کیس کو ایسی فکشنل لو سٹوری میں بدل دیا جس پر پاکستان بھر میں بحث ہوئی۔ اس ڈرامہ کی کہانی شاہ زیب خان مرڈر کیس سے جڑی ہوئی تھی، جس میں ایک بااثر خاندان کے بیٹے پر ایک نوجوان کے قتل کا الزام لگا تھا، لیکن خانی نے اصل واقعے کو ریپروڈیوس نہیں کیا، اس نے اسے فکشنل کریکٹرز اور رومانٹک سٹوری لائن کے ذریعے پیش کیا۔ ثنا جاوید نے خانی کا کردار کیا جو اپنے بھائی کے قتل کے بعد انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فیروز خان نے میر ہادی کا کردار کیا جو ایک پاورفل فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ اسے ہر مشکل سے بچا سکتا ہے۔ لیکن سٹوری کا سب سے کنٹروورشل پہلو تب آتا ہے جب خانی اور ہادی کے درمیان فیلنگز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، یعنی جو شخص اس کے بھائی کے قتل کا ذمہ دار ہے وہی شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہاں ڈرامہ نے حقیقی ٹریجڈی کو ایک فکشنل رومانس میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے آڈینس کے ریئیکشنز بہت مختلف تھے، اور یہی خانی کو صرف ایک لو سٹوری نہیں بلکہ ایک کنٹروورشل سوشل ڈرامہ بناتا ہے۔ نمبر 6، اڈاری۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا، ایک ایسا ڈرامہ جس نے انٹرٹینمنٹ کے پردے میں ایک انتہائی سیریس سوشل ایشو کو سامنے رکھا۔ اڈاری کی کہانی چائلڈ سیکشول ابیوز، جینڈر ڈسکریمنیشن، وومنس امپاورمنٹ اور اکنامک اسٹرگل جیسے مسائل پر مبنی تھا۔ کشف فاؤنڈیشن نے اپنے فیلڈ ورک سے حاصل ہونے والی حقیقی کہانیاں رائٹر فرحت اشتیاق کے ساتھ شیئر کیں، جن سے ڈرامہ کے کریکٹرز اور سٹوری لائن کو انسپیریشن ملی۔ سمیہ ممتاز کی ساجدہ ایک اسٹرگلنگ سنگل مدر ہے، جبکہ عروہ حسین کی میرا ایک ینگ گرل ہے جو اپنے ڈریمز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ احسن خان کا امتیاز سٹوری میں ایک انتہائی ڈسٹربنگ کریکٹر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ شروع میں ڈرامہ میوزک، فیملی اور رورل لائف کی ایک ریلیٹیولی سمپل سٹوری لگتا ہے، لیکن پھر میرا کے ساتھ ہونے والا واقعہ پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اڈاری انٹرٹینمنٹ سے نکل کر اویئرنیس بن جاتا ہے۔ کشف فاؤنڈیشن کے مطابق ڈرامہ نے چائلڈ ابیوز کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ، لیگل ہرڈلز اور لو انکم ہاؤس ہولڈ کے مسائل بھی ایکسپلور کیے، اس لیے اڈاری آج بھی پاکستانی ٹیلی ویژن کی سب سے میننگ فل سٹوریز میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ ڈرامہ میں حمزہ علی عباسی، عائزہ خان، ثنا جاوید اور سہیل علی ابرو اہم کاسٹ میں شامل ہیں۔ ایک ایسی سٹوری جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا بیسک آئیڈیا ایک حقیقی واقعے سے نکلا تھا۔ یہاں ایک کریکشن بہت ضروری ہے، یہ مکمل ٹرو سٹوری نہیں تھی۔ رائٹر خلیل الرحمان نے اپنے ایک کولیگ فرینڈ افضل کا واقعہ بتایا تھا جو خود کو لو لیٹرز لکھتا تھا اور دوسروں کو کہتا تھا کہ یہ لیٹرز اسے ایک لڑکی بھیجتی ہے۔
بعد میں اسی عجیب و دلچسپ واقعے نے پیارے افضل کے فکشنل کریکٹر کی بنیاد فراہم کی۔ حمزہ علی عباسی کا افضل ایک ایموشنل، انوسینٹ اور سموٹ مسچیویس کریکٹر ہے، جبکہ عائزہ خان کی فرح اس کی لو سٹوری کا سینٹرل حصہ بنتی ہے۔ افضل کی محبت، اس کے لیٹرز، اس کی مس انڈرسٹینڈنگز اور پھر اس کے فیصلے سٹوری کو ایک ایموشنل جرنی بنا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ریئل لائف انسیڈنٹ سے نکلنے والی آئیڈیا نے ایک بہت بڑی ٹیلی ویژن لو سٹوری کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی کبھی کبھی ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ ایک پوری فکشنل دنیا کو جنم دے سکتا ہے۔ نمبر 4، جندو، ایک ایسی عورت کی کہانی جو ظلم برداشت کرنے کے بجائے خود اپنے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جندو کو ٹرو سٹوری پر بیس ڈرامہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور اس کی کہانی ایک عورت کی فیوڈل اور ٹرائبل اپریشن کے خلاف جدوجہد پر مبنی ہے۔ ہمائمہ ملک نے جندو کا کردار ادا کیا۔ جندو ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے جہاں طاقتور لوگ کمزوروں کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ گوہر رشید کا حسرت اور سمیہ ممتاز کا بندی سمیت کئی کریکٹرز اس اوپریسو سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جندو کی زندگی میں ایک ایسا ٹرومیٹک واقعہ آتا ہے جو اسے اندر سے بدل دیتا ہے، اور پھر وہ صرف مظلوم عورت نہیں رہتی، وہ طاقت کے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے جس نے اسے برسوں دبائے رکھا۔ بعد میں جندو ایک پاورفل شخصیت کے طور پر واپس آتی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا حساب لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمائمہ ملک کی پرفارمنس اس ڈرامہ کی سب سے بڑی ہائی لائٹس میں سے ایک رہی۔ جندو ہمیں دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک عورت کا سب سے بڑا ویپن اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، میں ستارہ، ایک ایسا ڈرامہ جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے پردے کے پیچھے کی دنیا دکھاتی ہے۔ یہ ڈرامہ کسی ایک حقیقی شخصیت کی ایگزیکٹ بائیوگرافی نہیں تھا، بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کی زندگیوں سے انسپریشن لے کر بنایا گیا تھا۔ ستارہ کا کریکٹر بھی ایک ریناؤنڈ فلم ایکٹریس سے انسپائرڈ بتایا گیا ہے۔ صبا قمر نے ستارہ کا کردار ادا کیا، ایک ایسی لڑکی جو غربت سے نکل کر فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے، لیکن فیم کا راستہ آسان نہیں۔ اسے سکسیس کے ساتھ کمپٹیشن، ایکسپلوٹیشن، ہارٹ بریک اور ڈیفیکلٹ چوائسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ کئی دہائیوں پر پھیلی فلم انڈسٹری کو دکھاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اسکرین پر نظر آنے والی گلیمر کے پیچھے آرٹسٹ کو کتنی اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ستارہ صرف فیم حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی آئیڈینٹی بھی بنانا چاہتی تھی۔ نمبر 2، صدقے تمہارے، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کی کاسٹ میں ماہرہ خان، عدنان ملک، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ شامل تھے۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے بارے میں یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ اس کی کہانی رائٹر کے دل سے نکلی تھی۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر کی اپنی حقیقی زندگی کی لو سٹوری پر مبنی تھا۔ رائٹر نے خود کہا تھا کہ سٹوری ان کی اپنی زندگی سے نکلی ہے اور ڈرامہ میں دکھائے گئے واقعات کو ان کے ریئل لائف ایکسپیرینس سے جوڑا گیا۔ عدنان ملک نے خلیل، جبکہ ماہرہ خان نے شانو کا کردار ادا کیا۔ شانو اور خلیل بچپن سے ایک دوسرے کے لیے کمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں بڑے ہوتے ہیں تو فیملی پرابلم اور مس انڈرسٹینڈنگز ان کی محبت کے راستے میں آ جاتی ہیں۔ شانو اپنے رشتے کو دل سے نبھاتی ہے، جبکہ خلیل شروع میں اسے وہ امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہوتا ہے کہ شانو ہی اس کی زندگی کی سب سے اہم محبت ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے ایک ایسی لو سٹوری جس میں فیملی پریشر، ایموشنل بلیک میل، سیپریشن اور ہارٹ بریک سب کچھ شامل ہے۔ اور سب سے ایموشنل بات، یہ صرف فکشن نہیں تھا، یہ ایک ایسے شخص کی اپنی کہانی تھی جس نے اپنی محبت کو اسکرین پر زندہ کر دیا۔ اسی لیے صدقے تمہارے آج بھی ٹرو سٹوری بیسڈ پاکستانی ڈراماز میں ایک اسپیشل مقام رکھتا ہے۔ نمبر 1، میری گڑیا، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ کاسٹ میں ثانیہ سعید، سونیا حسین، محسن عباس حیدر، سجاد حسن، ماریہ خان شامل ہیں۔ ایک ایسی سٹوری جسے دیکھنا شاید آسان نہ ہو، لیکن جسے اگنور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس ڈرامہ کی سینٹرل سٹوری زینب انصاری کے انتہائی افسوسناک کیس میں بچوں کے ساتھ ہونے والے ابیوز اور مرڈرز کے حقیقی واقعات سے انسپائرڈ تھی۔ ثانیہ سعید اور سونیا حسین نے ایسے کردار ادا کیے جو ایک خاندان کے اس ان امیجنیبل پین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس نے اپنے بچے کو کھو دیا۔
اور محسن عباس حیدر نے ایک انتہائی ڈسٹربنگ سائیکوپیتھ سیریل کلر کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ صرف کرائم نہیں دکھاتا بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے، اگر سوسائٹی اور اتھارٹیز وقت پر اپنا فرض ادا کریں تو کیا ایسے جرائم کو روکا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میری گڑیا صرف ایک انٹرٹینمنٹ ڈرامہ نہیں رہا، اس نے وکٹم فیملیز، چائلڈ ابیوز کی سفرنگ اور جسٹس سسٹم کی فیلئرز پر اٹینشن دلائی۔ اور سب سے ہارٹ بریکنگ بات یہ تھی کہ اس سٹوری کے پیچھے حقیقت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ 8 پاکستانی ڈراماز بیسڈ آن ٹرو سٹوریز کی لسٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔